آج شب اربعین ہے، 40ویں امام کی رات آ چکی ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آل رسول کو بنی اسد نے 40ویں دن تدفین کری تھی۔ آپ اندازہ کریں ان نام نہاد مسلمانوں کا کہ اس ایمان کو وہ مانتے تھے کہ کافروں سے بھی اگر جنگ ہوتی تھی اور کافر عرب میں جنگ میں مارے جاتے تھے تو ان کے جسدوں کے ساتھ کوئی بے حرمتی نہیں کی جاتی تھی۔ یہ مسلمانوں کی اخلاق کی پہچان ہوتی تھی۔ فوراً جو لوگ مارے جاتے تھے انہیں تدفین کیا جاتا تھا، ان کے گھر والوں کے حوالے ان کی لاشیں کی جاتی تھی، اور جس طریقے سے وہ چاہیں اس طریقے سے تدفین کی جاتی تھی۔ یہ کیسے مسلمان تھے، یہ کیسے کلمہ گو تھے، یہ کیسے نبی کے نام لیور تھے کہ نبی کے نواسے، وہ پیارے نواسے جنہیں وہ مدینے میں اپنے کندھوں پہ گھمایا کرتے تھے، جنہیں اپنے لعابِ دہن چسایا کرتے تھے، جن کے لیے وہ فرماتے تھے کہ کودو بیٹا کودو، اپنے سینے پہ انہیں اچھالا کرتے تھے، امت کو دکھایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ وہ ہیں کہ جو جن سے دین کی میری بقا ہے۔ سب کو بتاتے تھے، سب کو دکھاتے تھے، کوئی پردہ نہیں تھا، کوئی مغالطہ نہیں تھا کہ کسی کو یہ مغالطہ ہو کہ امام حسین کون ہیں اور وہ رسول کی کیسے ان سے رقابت داری ہے، کیسے ان کی نسبت ہے، رسول کیسے ان سے جان نثابہ کرتے ہیں، یہ کسی سے نہیں چھپا تھا۔ اس سب کے باوجود شہدائے کربلا کو 40 دن کفن نہیں دیا گیا، ان کے جسدوں کے ساتھ بے حرمتی کری گئی، گھوڑے سے سینوں پہ نالین گھوڑوں سے کچلوائے گئے، پسلیاں توڑوائی گئیں۔ کیا یہ عقل میں آتا ہے کہ یہ اچانک سے ہوئی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ یہ ایک صرف بغاوت کی سزا ہو سکتی ہے یا بغاوت کے لیے کیا گیا طرز عمل ہو سکتا ہے؟ کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یزید ابن معاویہ تخت پہ بیٹھا، امام حسین نے اس کی بیعت کو منع کرا، اس بیعت کو منع کرنے کی وجہ سے یہ کام کیا گیا؟ اگر بیعت سے اسے تکلیف کی کہ امام حسین میری بیعت نہیں کر رہے ہیں تو قتل حسین بھی کافی تھا، امام حسین کو شہید کرنا یہ کافی تھا کہ اس کی بیعت نہیں کر رہے تھے، اس نے قتل کیا۔ لیکن یہ بیعت کا معاملہ نہیں تھا، یہ معاملہ 30 سال سے دل میں پڑ رہے بغض کا تھا۔ یہ وہ لاوا تھا دل میں جو بہت پہلے سے جس کا بیج رکھ گیا تھا۔ کوئی بھی آدمی کسی سے دشمنی کرے وہ ختم ہو جائے، دشمنی ختم۔ یہ کون سی شدت تھی کہ رسول کی عطرتوں کو بے پردہ گھمایا جا رہا تھا شام میں کے بازاروں میں، کہ یہ بغاوت 36 ہجری میں مولا علی نے جب خلافت سنبھالی اور جو باغی ہوئے گروہ، جو جمل میں لوگ مارے گئے، جو صفین میں مارے گئے، کیا کسی کے گھر کی وہ عظمت کو ایسے پامال کیا گیا تھا؟ جواب دیں آپ، خلفائے چارم مولا علی جب خلیفہ بنے اور جو باغی ہوئے اور جو بغاوت میں مارے گئے، کہ کسی کی لاشوں کے اوپر گھوڑے لگائے گئے، جو بغاوت کر رہے تھے، جو تلوار اٹھا رہے تھے، جو دوسرے کو قتل کرنے پہ آمادہ تھے، صرف ان کو مارا گیا۔ جس نے دروازے بند کر لیے، جس نے عافیت چاہی اسے عافیت دی گئی۔ یہ حضرات تاریخ میں یہ بات جو لکھی جاتی ہے کہ مولا حسین نے خلافت سے انکار کرا تھا، یہ اتنا صحیح ماجرا نہیں تھا۔ یہ ماجرا تب شروع ہوا تھا جب مکے میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں پھیلنا شروع ہوئی تھی۔ یہ تب ہوا تھا جب مدینے میں لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجنی شروع ہوئی تھی۔ یہ تب ہوا تھا جب بدر ہوئی، احد ہوئی،
خندق ہوئی، خیبر ہوئی، فتح مکہ ہو گئی. 20 سال لگے رسول کریم کو تکلیفیں اٹھاتے 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 اپنے وطن عظیم کو چھوڑ دیا دین کے خاطر. 20 سال 8 ہجری میں فتح مکہ ہوتی ہے. 20 سال تکلیفیں اٹھائیں. 20 سال میں لوگ جڑے، شہید ہوئے، ان کے مرتبے بنتے گئے. اب جن کو تاجروں کو بزنس کرنا تھا، جو بزنس کرتے تھے شام سے آنے والے قبیلوں کے اور اطراف کعبہ سے آنے والے لوگوں سے، انہیں لگا کہ اب بزنس کے لیے تو یہی دین بچا ہے، اور جب تک ہمارا بزنس نہیں چلے گا جب تک ان کے ممبروں پہ ہم قابض نہ ہو جائیں. میں درخواست کرتا ہوں طالب علم کی حیثیت سے کہ اس سے پہلے کہ ہمارے لیے اصالہ ثواب کے لیے قرآن پڑھنا شروع ہو جائے، اس سے پہلے قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں ہم لوگ، کیونکہ قرآن ہمیں اہل بیت کی محبت اور منافق کی پہچان کراتا ہے. یہ کوئی بات نہیں کہ تمام عمر قرآن سے غافل رہیں اور مرنے کے بعد تیجوں میں قرآن پڑھوائیں. اس کے لیے قرآن کیا ثواب کا باعث بنے گا جس نے کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی قرآن کے اور آنکھوں کو پلٹنے کی، کبھی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ اللہ نے ہمیں اپنا حکم جاری کیا ہے. پڑھیں تو اس میں کیا لکھا ہے، صرف پڑھیں نہیں سمجھیں، ترجمہ بھی پڑھیں قرآن کا. یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو طوطوں کی طرح رٹ کے پڑھ لی جائے. یہ احکام خدا بندی ہے. اگر میں آپ کے درمیان اس بات زبان میں تقریر کروں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو کیا آپ کا دل لگے گا؟ کیا آپ سمجھیں گے اس تقریر کو جس زبان کو آپ سمجھتے نہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو مادری زبان کی طرح عربی سمجھتے ہیں، چند لفظوں کے معنی آتے ہیں، قرآن گھروں میں رکھا ہے، ہم ترجموں پہ نظر نہیں ڈالتے. ترجموں کو آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے کس زبان میں بات کر رہا ہے، کیا احکام دے رہا ہے. اور وہ بارہا کہیں سورہ منافقین میں منافقوں کی پہچان کرا رہا ہے، کہیں آیت تطہیر میں عظمت اہل بیت کی پہچان کرا رہا ہے. ترجموں کو پڑھنا ضروری ہے. ایک وقت ایک دن وہ مقرر ہے کہ منکر نقیر کو ہمارے نام کا پرچی مل جائے گی اور تمام دنیا اپنے کام میں لگی ہوگی، اور وہ خاموش صبح شروع ہو جائے گی جس دن ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا ہوگا، اور سب اپنے کاموں میں مصروف ہوں گے. ہم اپنے بستر مرگ پہ لیٹے ہوئے ہوں گے اور منکر نقیر، معاف کیجیے گا، موت کا فرشتہ اسرائیل ہماری روح قبض کر لے گا، اور جو گناہگاریں روح ہوں گی وہ اس وقت سے گھبرا رہی ہوں گی اور دعا کر رہی ہوں گی کہ تدفین دیر سے ہو، جتنا دیر ہو سکے تدفین دیر سے ہو ہماری. اور جو مومن ہوں گے، جو رسول اللہ کے عاشق ہوں گے اور جو رسول اللہ کے احکام کے پابند ہوں گے، جیسی وہ مریں گے اللہ حکم دے گا فرشتوں کو کہ جاؤ آج میرا ایک انعام یافتہ بندہ ختم ہوا ہے، اس کی روح کو ادبوں کے ساتھ لے کے آؤ. اور اس کی روح جیسی ہی جسم سے نکلے گی اس روح کو فرشتے استقبال کریں گے اور چوتھے آسمان پہ لے کے پہنچیں گے، اور فرشتے یک بعد دیگرے اس مومن انسان کی روح کی زیارت کریں گے، اور وہ تمام مدارس کو دیکھ رہا ہوگا اور جلدی ہوگی اس کو کہ کسی صورت سے مجھے تدفین کی جائے. اور تدفین کے بعد منکر نقیر سوال کرنے آئیں گے، وہ سوال کریں گے اور جنت کی کھڑکی اور عالم برزخ چالو ہو جائے گا، اور قبر جو ہے اس کے لیے کشادہ ہو جائے گی. اور اس کا برعکس الٹا جو منافقین کی حالت میں مرے گا، گمراہی کی حالت میں مرے گا، جس کو آخرت پہ یقین نہیں ہے، جس کو اپنی زندگی بڑی لذت دار لگتی ہے، وہ تھر تھرائے گا اور چاہے گا کہ یہ جو میرے رشتہ دار بیٹھے ہیں تھوڑی دیر اور بیٹھے ہیں، مجھے نہ دفن کریں، اور تدفین کر کے جیسی پیٹیں لوٹیں گے وہ تو منکر نقیر ہیبت زدہ شکلوں میں آ کے بازوؤں سے جکڑ لیں گے. اور اب سوال وہ شروع ہوگا جو زبان سے نہیں قلب سے دینا ہے. زبان جھوٹ بول سکتی ہے حضرت، قلب جھوٹ
نہیں بول سکتا. تمام عمر زبان سے کہا کہ ہم بھی عاشق اہل بیت ہیں. ہاں ہم بھی عاشق اہل بیت ہیں بھائی, ہم بھی حضرت حسین کو مانتے ہیں. زبان ہے نا جھوٹ بلا سکتی ہے, لیکن قلب کو معلوم ہے محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جو تکلیف میں ہو آپ جس سے محبت کرتے ہیں تو آپ کے اوپر تکلیف کی علامتیں نظر آئیں, اور جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ خوشی میں ہو تو آپ پہ خوشی کی علامتیں نظر آئیں. یہ کیسی محبت, یہ کیسی رسول اللہ سے نسبت کہ رسول اللہ کے پیارے شہید ہو رہے ہیں اور شہر میں شادیاں ہو رہی ہیں, ولیمے کھائے جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے ہمیں بھی محبت ہے. ارے ہمارے علماء نے ہمیں یہ کہا کہ تمہارے گھر میں یہ ہو جائے تو کیا کرو گے تم. ارے میں کہتا ہوں تم اپنے باپ کے مرنے پہ کچھ بھی کرو, کوئی بات نہیں ہے. کہیں حکم نہیں ہے کہ باپ مرے تو آنسو بہانا یا باپ مرے تو یہ کرنا وہ کرنا, کوئی حکم نہیں ہے. رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک خدا کی قربت کے لیے مجھ سے اور میری قربت کے لیے اہل بیت سے, اپنے سے, اپنی جان سے, اپنی مال سے, بیوی سے, عظمت سے, گھر سے, بال سے زیادہ محبت نہ کرو. یہ زیادہ محبت کرنے کا حکم تھا. ہم کہتے ہیں کہ ارے ہم تو اپنے گھر میں یہ نہیں کرتے. ارے کچھ بھی مت کرو اپنے گھر میں, تمہارے گھر کا معاملہ نہیں ہے. رسول کا حکم ہے زیادہ کرو اس سے. یہ رسول اللہ کا حکم ہے. تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک مجھ سے اللہ کی قربت کے لیے اور میری قربت کے لیے میری اہل بیت سے اپنے سے زیادہ محبت نہ کرو. زیادہ محبت کیا ہے؟ یہ میرے بچے بیٹھے ہوئے بے ساتھ کا چادر میں پاؤں اچھل کے گرے میرے منہ سے یا علی مدد اللہ خیر نکلتا ہے. یہ میری محبت ہے. اس سے زیادہ کیا کرنا ہے مجھے کہ نوازہ رسول گھوڑے سے گر رہا ہے شہید ہونے کے لیے, کسی کے منہ سے یا علی مدد نہیں نکلتا, کسی کے منہ سے اللہ خیر نہیں نکلتا, کوئی اپنے گھر میں ایسا کھانا نہیں تیار کرتا. کہ یہ ہماری زیادہ محبت ہے رسول سے. اپنے 2 دن کے بچے کے لیے دلی ایمس میں نمبر لگوائیں گے, ڈیوائیڈر پہ سو جائیں گے, دھول مٹی کھائیں گے, کربلا نہیں جا سکتے رسول کے نوازوں کی شہادت کے لیے. زیادہ یہ ہے کیا؟ سب سے بڑی بات, ہم نے رسول کو اپنے جیسا سمجھ لیا. رسول اللہ اگر کھارے پانی میں اپنا لوہا پہ دہن ڈال دیں تو وہ میٹھا پانی کا ذریعہ بن جاتا ہے. کس کے اندر مجال ہے کہ وہ اپنے پانی اپنے تھوک کو ڈالے, ناپاک ہو جائے گا پانی. رسول اللہ وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی صحابہ پیتے ہیں. رسول اللہ کی عظمت ہم اپنے ماں باپ سے, اپنے بیوی سے, بچوں سے, گھر والوں سے, رشتہ داروں کے, خاندان داروں سے مثال کے ہی غلطی کرتے ہیں. یہ غم حسین ہے, شوق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ارے شوق 3 دن کا آیا, میں کہ 1 دن کا بھی نہیں آیا. بہت سے لوگ میں نے اپنی زندگی میں دیکھے اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے کہتے ہیں اللہ ان کی مٹی عزیز کر دے, بڑی تکلیف میں ہیں, اور رات کی سانس لیتے ہیں بوڑھے والدین کے ختم ہونے پہ کہ اللہ نے ان کی مشکل آسان کری اور ہمیں بھی مشکل سے آسان کر دیا جو ہم خدمت نہیں کر پا رہے تھے. یہ اپنے ماں باپ سے تول کے نہیں دیکھنا ہے. رسول اللہ نے کہا کہ تمہیں اپنے ماں باپ جیسی محبت کرنی ہے, اس سے بڑھ کر محبت کرنی ہے. ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا. تلاوت قرآن کی کریں تو ترجمے کے ساتھ ہی کریں. رسول آیت تطہیر میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے یہ اے محبوب آپ کے گھر کو, آپ کے اہل بیت کو ہم نے نجاست سے دور کر دیا. یہ صرف اتنا صحیح مطلب نہیں ہے کہ جسمانی نجاست دور کر دی. جو عقیدے سے غلیظ ہیں, جو دلوں سے غلیظ ہیں, جو قلب سے غلیظ ہیں, وہ بھی اہل بیت کی محفل میں نہیں آتے. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ 50 ہی لوگ کیوں ہیں, 500 کیوں نہیں ہیں, 5000 کیوں نہیں ہیں, 5 لاکھ کیوں نہیں ہیں؟ کائنات کے مالک کی محفل ہو رہی ہے. کیوں اللہ نے کہا کہ ہر طرح کی نجاست کو دور فرمایا. جو پاک ہے وہی یہاں بیٹھے ہیں, جو ناپاک ہے جن کو اللہ ہی نہیں چاہتا وہ نہیں آ سکتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے, یہ کلام الہی کا وعدہ ہے.
اللہ کا وعدہ ہے جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. ہر طرح کی غلاظت کو دور فرمایا. دیکھیے سب سے بڑی بات اہل بیت کی عظمت اور غم حسین بزرگان دین نے صدقہ ہے کہ دنیا کے ہر کونے میں پہنچا دیا. پیران پیر دستگیر، خواجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت نظام الدین اولیاء، حضرت نیاز رحمۃ اللہ علیہ، حضرت وارث پاک، صابر پاک، ایک لمبی فہرست ہے. لیکن اگر آپ دھیان سے دیکھیں ایک کامن بات بتاؤں سارے بزرگان دین کی میں آپ کو. سب بزرگان دین کے عاشق بیٹھے ہیں، بے تحاشا پڑھے لکھے، اور صرف قرآن کے پڑھے نہیں، فقہ کے پڑھے نہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت پڑھے لکھے. پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ چلتا تھا. اس زمانے میں بغداد میں 3000 طلبہ اس میں ہوتے تھے، اور صرف فقہ اور حدیث نہیں پڑھتے تھے، درس نظامیہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ ماڈرن سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی، میتھمیٹکس بھی پڑھائی جاتی تھی، ایسٹرولوجیز بھی پڑھائی جاتی تھی. آج اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے ماننے والوں کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے. کوئی توجہ کرے کہ جہاں پر اولیاء اللہ صوفیوں کے ماننے والوں کی بات آتی ہے تو وہ لوگ جن کی رسول اللہ نے کہا تھا عبادتیں تمہاری عبادتوں سے زیادہ ہوں گی، جن کے سجدے تمہارے سجدوں سے زیادہ ہوں گے، جن کے سر گھٹے ہوئے ہوں گے، جن کی داڑیاں لمبی ہوں گی، جن کی تلاوتیں تم سے زیادہ تلاوتیں ہوں گی، وہ تمہیں قرآن کی تلاوتیں کر کر کے ہیبت دلاتے، کیونکہ تم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں، نہ اس کا ترجمہ پڑھا، تو ان کی ہیبت میں ہیبت زدہ ہو جاؤ گے. جب پیران پیر دستگیر کی 11ویں کی فاتحہ آپ کو دلانی ہے، ایک دیگچہ بریانی کا نہ بنوائیں، ایک کلام پاک بترجمہ پڑھ لیں، یہ ان کی نیاز کا اجر ہے. ان کا پیغام پیران پیر کا خواجہ غریب نواز کا پیغام پہنچے. ان کے آستانے پہ کیا لکھا ہے؟ شاہ حسین بادشاہ حسین، تینس حسین دین پناس حسین، سردار نادار در دستے پلید حقہ کے بنا الہ الہ حسین. یہ تعلیمات ہم سے دور ہو گئی، اور ہمیں وہ قاری جن کی تلاوتیں صحاباؤں سے زیادہ ہیں، جن کی عبادتیں ظاہراً وہ دکھاتے ہیں کہ زیادہ ہیں. صحاباؤں کی تو پاؤں کی دھول پڑ جائے تو ہم پاک و بالا ہو جائیں، لیکن رسول اللہ کی حدیث بیان کر رہا ہوں. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارا عقیدہ بدنام کیا جا رہا ہے، ہماری سوچ بدنام کی جا رہی ہے؟ اس کے ہم سب ذمہ دار ہیں. ہم سب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علماء سڑک پہ نہیں آئے، ہمارے علماء نے یہ نہیں کہا. ارے ہم بھی تو اللہ کے روبرو ہمیں بھی تو اپنا جواب دینا ہے. کیا اللہ نے آپ کے گھروں تک قرآن نہیں پہنچایا؟ اگر قرآن پہنچا دیا تو قرآن پہ عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے کوئی گھر پہ آگے کہے کہ کھانا کھا لو، کوئی کھائیں گے. بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں. دین کی بھوک کیوں نہیں لگتی؟ صحاباؤں کی عظمت اور اہل بیت کی عظمت کون سی ایسی کتاب ہے جس میں نہیں ہے؟ کتابوں کو الٹتے ہیں، اور کوئی بولتے ہیں تو فوراً شیعیت کے دعوے لگتے ہیں کہ جو شیعہ ہو گئے وہ اہل بیت کا ذکر کرنے لگے. میں بہت ادنا شخص ہوں، طالب علم ہوں، میرا کوئی علم نہیں، علماؤں کے سامنے ایک ذرہ بھی نہیں، لیکن جتنی بھی میرے پاس عقل و سمجھ ہے میں آپ کو بہت دعوے کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ 95% شیعہ اور سنی میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، 95%. لیکن ہمارے یہاں جو خارج سنی بن گئے اہل سنت، انہوں نے ایسا تعصب پیدا کر دیا کہ آپ کافر کے میت پہ جانے میں نہیں ڈرتے، لیکن شیعہ کے میت پہ جانے سے ڈرتے ہیں. اور کیا باتیں ہوتی ہیں اہل سنت کی؟ ہم بھی اہل سنت ہیں، معاشرے میں بیٹھتے اٹھتے ہیں. کیا باتیں اٹھتی ہیں کہ شیعوں کے منہ سور جیسے ہو جاتے ہیں مرتے وقت، ان کے بوڑھے بدصورت ہوتے ہیں، ان کے یہاں یہ کام ہوتے ہیں وہ کام ہوتے ہیں. اور جو یہ کہتے ہیں ان سے پوچھو تم کس شیعہ کی میت میں گئے ہو، کتنے بوڑھے سنی شیعہ دیکھے. یہ بک سے علی ہے جو شیعوں کے نام سے نکالتے ہیں خوارج. ارے ان سے جس معاملے میں ہمارا اختلافات ہے وہ قیامت تک ہے.
ہمارے لیے حضرت صدیق اکبر آنکھوں میں چومنے کے سرما کے بنائے ہمارے، اور وہ رہیں گے ہمیشہ۔ حضرت عمر ہمارے آنکھ کا کاجل ہے، وہ رہیں گے۔ حضرت عثمان غنی ہماری جان ہے، وہ رہیں گے۔ یہ اختلافات کے باوجود بھی، اس اختلافات کے باوجود بھی 95% ہماری باتیں سہم ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، ہمارے کس تعصب کی بات ہے؟ یہ تعصب شیعوں سے ہے کیا؟ شیعہ کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اہل بیت کا کرتے ہیں، 14 معصومین کا کرتے ہیں، رسول اللہ کا کرتے ہیں۔ یہ بکس شیعوں کے گھر سے نہیں ہیں۔ ارے آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہے، وہ علی ولی اللہ پڑھنا ہے، آپ کو اختلافات ہے، مت پڑھو۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے علی ولی اللہ پڑھنے کو؟ ہم دل سے ولی مان رہے ہیں، کلمے میں نہیں جوڑ رہے۔ یہ اختلافات مسئلہ یہاں سے نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں اہل بیت کا ذکر ہو وہاں نوجوان نہ جائیں، کہیں نہ حقیقی بات نہ پتہ چل جائے۔ میں دسیوں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کے ماں باپ کہتے ہیں اچھا بہت اہل بیت کے ذکروں میں جا رہا ہوں، ہم جا کے ٹول لگائیں گے، اگر شیعہ ہوئے تو محفل سے مارتے ہوئے لائیں گے۔ اور اگر وہی بچے نینی تال صبح فجر میں گھومنے نکل جائیں، ماں باپ کو پتا نہ ہو، تو شام میں باہر بچہ آتا، پوچھتے نہیں سارے دن کہاں پر ایسی بچہ آیا تھی۔ یہ پتا ہو جائے کہ یہ اہل بیت کے ذکر میں آیا ہے تو اب آ جائے شیعوں میں ہو کے گیا تھا۔ یہ کون سا بغض ہے؟ اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ ارے وہ علم اٹھا رہے ہیں، علم اٹھانا کس طریقے سے غلط ہے؟ علم اٹھانا غلط ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کل میں اپنا علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ کا محبوب ہو، میرا محبوب، جس کو علم اٹھانے سے بغض ہو وہ رسول کے علم سے بغض کرے۔ پہلے علم بردار دین کے مولا علی ہیں۔ علم اٹھانا سنت مولا علی، علم اٹھانا سنت رسول اللہ ہے۔ اور دیکھیے جس بات پہ اختلافات ہو اس بات پہ ہمیشہ اٹل ہیں ہم، لیکن جہاں تک کامن ہے وہاں تک تو ساتھ چل سکتے ہیں ہر کوئی۔ یہ چہرے کی، ہمارے مذہب کی جمعیت کو توڑنے والی باتیں کیوں کری جاتی ہیں؟ کیا بم کسی کے مذہب اور عقیدہ دیکھ کے گرتا ہے؟ بم تو بم ہوتا ہے، پورے اطراف کو اڑاتا ہے۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے دشمن کو، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں کو مانتے ہیں، یہ فلاں کو مانتے ہیں، ہم فلاں کو مانتے ہیں۔ رسول اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اللہ کو کیوں نہیں مانتے؟ اگر آپ خدا کی قسم رسول اللہ کو دل سے مان لیں تو معاملہ ہی ختم ہے۔ رسول اللہ نے اتنی اپنی زندگی میں عظمتیں بتائیں، فضائل اہل بیت حکم دیے، اس کے بعد اتنا انتشار ہے امت میں، اور رسول اللہ اگر نہیں بتاتے تو پتہ نہیں کیا عالم ہوتا۔ دیکھیے جب دین مکہ میں رسول اللہ نے دعوت دی اور جیسے دین پھیلا، فتح مکہ ہو گئی اور رسول اللہ کو اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا، تو رسول اللہ کی پرسنالٹی میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ نبوت ختم ہو گئی، اب کوئی نبی نہیں آنا۔ رسول اللہ نبی ہے، نبی اب کوئی دوسرا نہیں آنا۔ دوسرا سوشل ایکٹیوسٹ، یعنی کہ ہندی میں سماج کے جو ویلفیئر کام کرتے ہیں، اب رسول اللہ دوسری۔ تیسری، آپ جو ہے ایک بادشاہ وقت بھی ہیں، تو دو چیزیں، تین میں سے دو چیزیں رہ گئی۔ ایک نبوت تو ختم ہو گئی، اب دوسرے پہ نہیں آنا۔ ایک ان کی رحمت کا دروازہ تھا، ایک ان کی بادشاہت، ان کی خلافت کا دروازہ تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد مہاجر اور انصار جسے پسند کریں اسے پسند کر لینا، اسے اپنا خلیفہ بنا لینا۔ خلافت کی کوئی جنگ تھی ہی نہیں۔ یہ خوارجوں نے اس بات کو اتنا اچھالا ہے، خلیفہ اول دویم سویم۔ خدا کی قسم مولا علی مشکل کشا اگر چوتھے نمبر پر خلافت کو قبول نہیں کرتے تو اسلام کی تاریخ میں خلافت جیسی کوئی عظمت ہی نہیں ہوتی۔ اس کی عظمت ہی اس بات سے کہ مولا علی اس تخت پہ بیٹھے ہیں۔ مولا علی اگر خلافت کو قبول نہیں کرتے، مولا علی اگر ان انصاروں کی التجاؤں کو قبول نہیں کرتے تو خلافت کا کوئی معیار اس دین کے لیے نہیں ہوتا۔ خلافت پہ تو یہ یزید بھی بیٹھا،
60 ہجری میں یہ عظمت کے 3 پہلے اور چوتھے مولا علی بیٹھے ہیں، کیونکہ مولا علی بیٹھے ہیں تو خلافت ہماری تقریروں میں خلافت کی عظمت ہے. مولا علی اب خلافت نہیں پسند کرتے، یہ ان کی محبت ہے مولا علی کی حضرت صدیق اکبر سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت عثمان غنی سے، کہ ان کی عظمت بڑھانے کے لیے انہوں نے خلافت کو قبول کرا. انہیں معلوم تھا یہ قوم اب میرا ساتھ نہیں دے گی، لیکن اگر وہ خلیفہ نہیں بنتے تو ان 3 خلیفاؤں کی اس طریقے سے عزت نہیں کرتی اور لوگ بہت جیسے آج کرتے ہیں بدتمیزیاں اور بڑھا دیتے. مولا علی کی محبت تھی، ان خلیفاؤں کو عظمت دینے کے لیے خلافت پسند کری. رسول اللہ نے اپنا دین بے وارث نہیں چھوڑا، یہ وارث چھوڑا اور پبلک امت کا امتیاز اور ان کا جذبہ شوق بھی دیکھنا تھا کہ کس کو پسند کریں گے اور کس کو ہادی بنائیں گے. وہ مکے مدینے کے لوگوں کا معیار تھا کہ وہ کس کو پسند کرتے تھے. جس کو اللہ نے پسند کرنا تھا اس کے لیے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. اور لغت میں معنی کچھ بھی بدل لو، دوست کہہ دو، مددگار کہہ دو، کچھ بھی کہو، یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رسول مولا علی کیا ہیں، یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لیے رسول کیا ہیں. یہ اسی بنیاد پہ کربلا ہوئی ہے. جنہوں نے رسول اللہ کو ایسا سمجھا کہ کتاب ہمارے پاس آ گئی، اب کچھ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، وہی لوگ تھے کربلا میں. دیکھیے بہت وقت ہو چکا ہے، 2-4 بات بتاؤں جلدی. عقیدہ اور تحقیق انویسٹیگیشن صرف رسول اللہ کی زبان سے ہو سکتی. آپ اپنی زبان سے تحقیق کہتے رہیں، آپ کی تحقیق کی زبان ہے ہی نہیں. تحقیق رسول اللہ کی زبان سے ہے. رسول اللہ کی زبان کی تحقیق جس نے ماری وہ نہ تحقیق اولاد ہے. جس کو جو نہ تحقیق ہے رسول اللہ کی تحقیق کو نہیں مانے گا. رسول اللہ نے جب نجران میں عیسائیوں سے مباہلہ کرا تو اپنے علاوہ 4 تن لے کے گئے. پیچھے بھی میں بیان کر چکا ہوں، لمبا وقت نہیں لوں گا، سب کو معلوم ہے. نفس رسول مولا علی جب کعبے میں بتوں کو تاننا ہوا تو اپنے کندھوں پہ چڑھایا. رسول اللہ نے فرمایا اے علی میں امامت کا بوجھ اٹھا سکتا ہوں، تم نبوت کا نہیں اٹھا سکتے. یہ واقعہ ہمارے درمیان ہے، اس میں میرا نظر بھی سمجھیے. رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی کائنات میں میرے سوا کوئی ہے ہی نہیں جو ولایت کا بوجھ اٹھائے. امامت کا بوجھ صرف میں اٹھا سکتا ہوں، کیونکہ اللہ کے درمیان صرف 2 ہی مرتبہ ہیں، نبوت اور امامت. چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کری تھی کہ اللہ نبی و آخری زمان میرے نسب میں رکھ. جب اللہ نے قبول فرمایا تو کہا یا اللہ تو امامت بھی میرے نسب میں رکھ. تو دونوں حضرت ابراہیم کی دعا قبول کری اور امامت اور نبوت دونوں حضرت ابراہیم کے گھر میں اتری. یہ دین بہت سختیوں سے اور خون کی ندیوں سے اہل بیت کی ہمارے تک پہنچا ہے. ہم اونچے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے اور اہل بیت کے بکس میں تقریر کرنے والوں کے پاس سٹا چلے جاتے ہیں بنا روک ٹوک اور کوئی کہنے والا بھی نہیں. اہل بیت کی محفل ہو تو 2 صف 3 صف بھی نہیں ملتی. مسجدوں میں آپ اہل سنت کی 10 محرم 8 محرم جمعے کا دن تھا، اہل بیت کا ذکر ہونا چاہیے تھا. خطبوں سے پہلے واقعہ کربلا سنانا چاہیے تھا. کتنی مسجدوں میں واقعہ کربلا سنایا گیا. یہ 1400 سال کا بکس ہے رسول اللہ کے گھر سے، اور رسول اللہ نے اپنی نیابت کا اعلان چھوڑا، بے دین بے وارث نہیں چھوڑا. جس طریقے سے بتایا، حکم دیا، اگر ہم اس طریقے سے مان لیں تو ہمارا کوئی فرقہ ہی نہ ہو. دیکھیے میں کیونکہ بایولوجی پڑھاتا ہوں، نیٹ کا پیپر لیک ہوا جنتر منتر پہ، ابھی بہت پروٹیسٹ ہو رہا تھا. میرے پرانے اسٹوڈنٹ جو MBBS سیکنڈ ایئر 3rd ایئر میں ہیں کال کر رہے تھے کہ سر ہم تو نہیں جا پا رہا ہے وارڈ ڈیوٹی کی وجہ سے کہ آپ جنتر منتر پہ گئے.
میں نے کہا بھائی میں تو ہر سال 50 دن پروٹیسٹ کرتا ہوں. بولے سر آپ کون سا پروٹیسٹ کرتے ہیں ہر سال؟ میں نے کہا ہم یکم محرم سے اور 20 صفر تک ہر سال پروٹیسٹ کرتے ہیں ظلم کے خلاف. جب تک یہ پروٹیسٹ دنیا میں ہوتا رہے گا کبھی ظلم والے آگے نہیں بڑھیں گے. اور اس پروٹیسٹ میں جو شریک ہوتا رہے گا اللہ اس کو کسی پروٹیسٹ میں شریک ہونے کی ضرورت ہی پیدا نہیں کرے گا. کیونکہ حمیت امام حسین کے نام سے ہے, کردار امام حسین کے نام سے ہے, انسانیت امام حسین کے نام سے ہے. یہ جو لوگ آج غلط کو غلط جان رہے ہیں, غیر مسلم بھی غلط کو غلط جانتے ہیں, جو بھائی کا بہن کا احترام جانتے ہیں, جو بڑے کا چھوٹے کا احترام جانتے ہیں, جو ادب جانتے ہیں, یہ سب کچھ امام حسین کی شہادت کا صدقہ ہے. کیونکہ وہ بد کردار جنہوں نے خانہ کعبہ کے خلاف جلائے, جنہوں نے منبر رسول پہ گھوڑے بنوائے, لیٹیں کروائیں, یہ ان کے ہاتھ میں دین آ چکا تھا. اگر نواسہ رسول بیعت کر لیتے تو یقین کرو کہ مؤذن نماز پڑھانے سے پہلے شراب پی رہا ہوتا اور اس کو عین سنت بتا رہا ہوتا. نعوذ باللہ من ذالک. اور میں کوئی کمزور بات نہیں کہتا, وقت نہیں ہے. ایسا بنو امیہ کے دور میں ہوا, فجر کی نماز پڑھائی. ولید ابن عقبہ, کتاب کا مطالعہ کریں, نام بتا رہا ہوں, شراب میں دھت تھا, وہ خلیفہ تھا کوفے کا. 4 رکعت فجر کی نماز پڑھا لی, ڈر کے خوف سے کوئی کہہ نہیں پاتا تھا. ڈرتے ڈرتے کہا کہ ارے امین صاحب آپ نے 4 رکعت پڑھا دی. بولے تو کیا ہوا, 2 زیادہ رکھ لو, میرے طرف سے کم تو نہیں ہوئی. یہ دین رائج ہونا تھا پوری دنیا میں, جس کو روکنے کے لیے مولا حسین نے اپنے کنبے کو شہید کیا. لوگ کہتے ہیں کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کا گھیراؤ کر لیا. نہیں, امام حسین کا گھیراؤ نہیں کیا تھا, امام حسین نے انہیں اپنے طرف گھیرا تھا. وہ مقام آ گیا تھا جہاں سے منافقوں کا قیامت تک کا پردہ کھلنا تھا. وہ جو چھپ کے حجابانہ دشمنی تھی اس کو کھولنا تھا. وہ جو 40 ہجری میں صلح ہوئی تھی, اور صلح کے بعد بھی رسول اللہ کے گھر پہ مولا علی کو دشنام ترازیاں بند نہیں ہوئی تھی, وہ پردہ فوش کرنا تھا. تو اگر ہمیں بزرگان دین کا دامن پکڑنا ہے تو ایک معیار ہے, بزرگان دین صرف مولا علی کا عاشق ہوگا اور دشمن کا کھل کے بلاوا کہنے والا ہوگا. کبھی اولیاء اللہ موت سے نہیں ڈرتے, کبھی اولیاء اللہ اکیلے ہونے سے نہیں ڈرتے, کبھی اولیاء اللہ تنہائی سے نہیں ڈرتے. وہ حق بات کہتے ہیں. اور جو پیر مصلحت میں ان کو بھی دشمن کو بھی رضی اللہ نہ کرے, وہ پیر نہیں, منگل پر جمعرات ہو سکتا ہے, پیر نہیں ہو سکتا. آپ کو پیر کا دامن پکڑنا ہے تو اس پیر کا دامن پکڑے جو کہے مولا علی کے دشمن پہ لعنت خدا کی, فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. یہ کہنے پہ جان جاتی ہے تو جائے 100 بار, پوری دنیا تنہا کر دے, کوئی بات نہیں. اولاد کے لیے رشتے نہ آئے, کوئی بات نہیں. کام نہ ملے, کوئی بات نہیں. چند لمحے کی زندگی ہے, آخرت کی زندگی سرفرازی چاہیے تو مولا علی کا دامن کس کے پکڑ لو, نہیں تو دوبارہ موقع نہیں ملنے والا. یہ ایکسپورٹروں کے, بھرتیوں کے, رشتہ داروں کے, گنبداروں کے, نیتاؤں کے بہکاوے میں بتاؤ, یہ مرتے ہی بھول جاتے ہیں کہ کون مرا, کتنا وفادار مرا, باپ مارا کہ چچا مارا کہ بھائی مارا. نام بھی نہیں لیتے, مرحوم کہتے ہیں. پوچھتے ہیں کہ جنازہ کب ہے, کہتے ہیں میت وہ رکھی ہے. نام بھی بھول جاتے ہیں مرتے ہی. ان کی وفاداری کے لیے اہل بیت کا دامن چھوڑے ہوئے ہیں, جو مرتے ہی سانس پھوٹتے ہی مرحوم کہہ دیتے ہیں, نام بھی نہیں لیتے. کہ ریاست رفاقت کے رئیس کے عامر کے شعیب مرحوم میت, ان لوگوں کے لیے یہ چھوڑے ہوئے. اور جو دامن وہاں ٹھنڈی دامن میں اپنے لینے والے ہیں, جب نفس نفسی ہوگی, جب نبی کہہ رہا ہوں گے اللہ ہم نے تیرا پیغام صحیح پہنچا دیا, امت جانے تو جانے, جب ماں اپنے اولاد کے نیکیاں چاہ رہی ہوگی, جب آواز آئے گی کہ میرے امتی, میرے امتی, میرے امتی, ان کا دامن پکڑنا ہے. اور کیسے پکڑنا ہے؟ گھروں کو سجا کے, شادیاں بیاہ کر کے, مجلس سے اٹھ کے گا ولیمے کا گوشت بھی کھا لیا, کھانا ہی تو ہے. ارے کھانا ہے تو ایک قطرہ پیشاب ڈال لو, پھر کھا لو. وہ بھی تو پانی ہے جسم سے نکلا ہوا, منہ سے پیا, نیچے سے نکل گیا. ایک قطرہ ڈال لو پانی وہ کھانے میں, کوئی ڈالے گا شربت میں پیشاب. ایام چیلن کا کھانا اس غلاظت کے مانند ہے, اور کھانے
سے کم جو کر رہے ہیں ان پہ تانا زنی. ہاں ارے دو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نا, کیسے کہہ رہا ہوں, ان کے حوالے مضبوط ہیں تو کہنے والے کے دانت ڈل جاتے ہیں, اتنا ہی کر لیں. اور دوسری بات, تعلیم پہ زور دیں. بھائی میں بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں علماؤں کو آپ سنیں تو آپ گھر پہ جا کے مطالعہ کریں. میں ٹیچر ہوں, میں بچوں سے کہتا ہوں جب میں تمہیں یہ NCERT پڑھا رہا ہوں تو میرے بعد گھر پہ ریویژن کرنا اور اس کی ڈیٹیل دیکھنا, اور جو پوائنٹ سمجھ میں نہ آئے وہ مجھ سے کہنا, تب آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. علماء صاحب نے آپ کو آدھی بات کہہ دی. رسول اللہ نے کہا ہے میرے صحابہ کو برا مت کرو, بس اتنی بات بتا دی. آدھی بات گالی کے طرح ہے. کہا کس سے؟ صحابین سے نہیں کہا تھا, اس سے کہا, اس سے کہا, ہم سے کہا تھا, آپ سے کہا تھا, آپ سے کسی سے کہا تھا, صحابی سے کہا تھا میرے صحاباؤں کو برا مت کہنا. اور صحابی کون ہوگا یہ معیار بتا دیا رسول اللہ نے, کن کو برا مت کہنا. وہ عبد الرحمن بن عوف جو چھٹے مسلمان تھے, جو اونٹوں پہ لاد کے سونا لایا کرتے تھے زکات کے لیے, خدمت, جنہوں نے ہجرت کری, جنہوں نے بدر میں شریک ہوئے, عہد میں شریک ہوئے, خندق میں شریک ہوئے, ان کے لیے کہا. رسول اللہ کا پیمانہ کلیئر تھا کہ یہ جنہوں نے میری پہلی صدا سے لے کے اور خندق تک اسلام قبول کیا یہی صحابہ ہیں. باقی ایسے ہی ہیں جو نیک العمل ہیں, نیک العمل جو لوگ ہیں, جیسے رسول اللہ کے جن کے گھر کے لیے محبت آئی وہ 5 تن, رسول اللہ, مولا علی, بیوی خاتون جنت, حسن کریمین. اب آپ کہیں گے اطرت, رسول اللہ نے فرمایا یہ خیر ہے, یہ خیر ہے, ان کا ادب لازم ہے, ایمان لازم نہیں ہے ان پہ. ایسے ہی جو فتح مکہ کے بعد وہ عاشق جنہوں نے دین پکڑا, جو مولا علی کے سپہ سالار بنے, جو رسول کے دین کے پاسبان بنے, وہ احترام کے لائق ہیں, صحابہ بھی ہیں, سب کچھ ہیں. لیکن جنہوں نے دین پکڑا اور مولا علی سے بغض کرا, جنہوں نے رسول کے گھر سے بغض کرا, جنہوں نے رسول کے چاہنے والوں سے بغض کیا, جنہوں نے محمد مصطفیٰ کے نام والے کو گدھے کی کھال میں جلایا, وہ کوئی بھی نہیں. بس میں اپنی یہیں پہ بات ختم کرتا ہوں, بہت ہو گیا. وما علینا الا البلاغ.